ابن ماجہ حدیث نمبر 4245 سنیے، سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی اقوام کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا۔ حدیث کو ذرا غور سے سنیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اپنی امت کی ایسی اقوام کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ پہاڑوں جتنی چمکتی ہوئی روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کی یہ نیکیاں جو پہاڑوں کی طرح بڑی ہوں گی، چمکتی ہوئی ہوں گی، اللہ ان کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ سیدنا ثوبان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون ہوں گے؟ ہمیں ان کی صفات، ان کی خرابیاں بتائیے، ان کا جرم بتائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، یہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری جلد سے ہوں گے۔ جس طرح تم رات کو عبادت کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، وہ بھی راتوں کو جاگنے والے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ راتوں کو قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے، تم جیسے لوگ، اسی امت کے افراد، لیکن ان میں ایک بیماری یہ ہوگی جب وہ تنہائی میں آیا کریں گے، اکیلے ہوا کریں گے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس کا موقع ملتے ہی اس کا ارتکاب کریں گے۔ انتہکوہا، جو اللہ نے حرام کی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ جو ہی تنہائی میں موقع ملا، کوئی ان کے سامنے نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو ان حرام کاموں پر آنکھیں بند کر کے کھل کر عمل کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ ان کے دو رخ ہوں گے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری رخ سے مراد لوگوں کے سامنے بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، نماز پڑھنے والے، دیندار شکل اپنانے والے، اور ایک رخ تنہائی کا۔ اور آج یہ حدیث آج کے حالات پر یہ زیادہ فٹ آتی ہے کہ آج تنہائی کے گناہ اتنے آسان ہو گئے، شاید کسی دور میں اتنے آسان نہ ہو۔ میرا ہر وہ بھائی جس کے پاس اس کا کمرہ لاک ہے اور کمرے میں لیپ ٹاپ ہے، موبائل اس کی جیب میں ہے، اور گندی ویب سائٹیں، گندی فلمیں، گندے پروگرام دیکھنے میں اس نے تسلی کر لی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ لاک ہو چکا ہے، کمرہ لاک ہو چکا ہے، ایک ذات ہے تو تجھے یہاں بھی دیکھ رہی۔ آپ نے سب دیکھا ہوگا بچوں کو ماں باپ سے چھپنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہیڈ فون لگا لیں گے اور سونے کا پورا ڈرامہ کریں گے، کمبل اپنے اوڑھ لیں گے اور کمبل میں ٹانگیں کھڑی کر لیں گے، کسی کو کیا پتا رضائی کے اندر میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور وہاں بیٹھ کے وہ گانے بھی سنیں گے، وہ فلمیں بھی دیکھیں گے، وہ گندی ویب سائٹوں پر بھی جائیں گے، وہ ہر وہ برائی جو وہ لوگوں کے سامنے کریں تو ان کا چہرہ واضح ہو جائے، ان کی دینداری پر سوالیہ نشان اٹھیں، وہ تنہائی میں چھپ کے کریں گے۔ سوال سب سے چھپ گئے ہو کہ اللہ سے بھی چھپ گئے؟ روایت جھنجھوڑ دینے والی ہے، تنہائی میں آئیں گے تو وہ سارے گناہ کر جائیں گے۔ جو لوگوں کے سامنے بچتے ہیں اور اس پہ حرام کے فتوے لگاتے ہیں، تنہائی کے اندر اب کوئی نہیں دیکھ رہا، شراب ملی تو شراب پی گئے، زنا کا موقع ملا تو زنا کر گئے، بے حیائی کا موقع ملا تو بے حیائی کر گئے۔ یہاں پر آ کر وہ گناہوں کے درمیان جو اللہ کے خوف والی چادر ہے اس کا خیال نہیں کریں گے اور گناہ کر گزریں گے۔ قیامت کے دن نیکیوں کے انبار ہونے کے باوجود
ہلاکت بربادی میں ہیں کہ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دل میں ایسا اپنا ڈر پیدا فرما دے کہ ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہوں جو تنہائی میں بیٹھ کر تجھے ناراض کرتے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر